أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ یہ پروگرام کیلی 900 AM پر جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خاک سار کو جانتے ہیں آپ، جیسا کہ میرا نام شراز احمد ہے، اور آج پھر میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے ساتھ دیں گے مربی سلسلہ مربی مطیع اللہ جویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام میں ہم اب جو آخری 3 پروگراموں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ پروگرام میں ہم ان پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف واقعات کے لحاظ سے کی اور مختلف مواقعات پر کی، اور اس کے مختلف پیشگوئیاں، ہم 3 پیشگوئیاں ابھی تک جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے سامنے مربی صاحب نے پیش کی ہے تاکہ ہمارے سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ان کو پریزنٹ کرنے کا مقصد یہی ہے جو کہ بار بار ہم اپنے سامعین کے لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس تمام حقیقت کا بیان آپ کے سامنے کیا جا سکے کہ جس میں ان پیشگوئیوں کو بعض اوقات توڑ موڑ کر اپنے کسی قسم کے اور طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پیشگوئیاں جو ہیں یہ امام مہدی جو ہمارے ہیں، امام مہدی جو آ چکے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ہر قسم کی جو ڈیٹیل اس کے ساتھ ہے وہ آپ اپنے سامعین کے لیے رکھیں اور ان کو سمجھ سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا جماعت احمدیہ کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبہ کو دور کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال جو ہے وہ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، جو ہماری پیشگوئیوں کا سلسلہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ جو اگلی پیشگوئی جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس طاعون کی پیشگوئی ہے جو کہ اس انڈیا کے علاقے میں جو ہے وہ پنجاب میں اور ارد گرد کے علاقوں میں لگی۔ تو میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طاعون کی پیشگوئی کے متعلق جو چند باتیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے سامعین کے لیے وہ رکھیں ذرا۔ جی جزاک اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ جزاکم اللہ احسن جزا شراز صاحب، آپ نے خاکسار کو موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں، خاص طور پر طاعون کے حوالے سے۔ تاریخ انسانیت میں ہم جناب دیکھتے ہیں کہ بالعموم 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا واسطہ انسانیت کے ساتھ ہمیشہ پڑتا رہا ہے، اور انسانیت نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر اوورٹیک کرنے کی اور اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے جنگیں ایک بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ قحط بھی انسانیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اب تک، اب آ کے موجودہ دور میں اس کے اوپر ہو گیا۔ پھر ایک وبائیں ہیں، مختلف اشکال میں وبائیں انسانیت کے ساتھ رہیں، اور وبا کا خود آنا جو ہے وہ تو ایک معمول کے مطابق کئی آتی ہیں کئی جاتی ہیں، لیکن جو خاص طور پر آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے پیش از وقت ایک چیز کی خبر مسیح موعود علیہ السلام کو دی، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ جو رہی وہ قابل ذکر ہے اس وقت۔ آج کل ہم جیسے کہ تمام سامعین جانتے ہیں ہم لوگ ایک شدید عالمی وبا سے گزر رہے ہیں، کووڈ-19، اور اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں اور کس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ بھی شاید سننے والوں میں کسی نے سنا، ایک کتاب باقاعدہ پبلش کی گئی اور یہ کئی سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ پیش گوئی ایک خاتون نے کی کہ اس طرح اس سن 2020-21 میں ایک وبا پھیلے گی اور وہ عالمی سطح پر۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح پیش گوئیاں کرنا جو ہے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، نجومی بھی کرتے رہتے ہیں مختلف،
اور بھی لوگوں نے یہ پیشے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ مختلف ذرائع کے دیکھ کے وہ پیش خبریاں کر دیں گے. ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں بھی اس بات کے اوپر، اس موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ پیش خبری کرنا اور بات ہے، لیکن جو فرق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہمیشہ اپنے انبیاء اور مقربین سے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کے ذریعے سے علم پا کر اس کا مقرب اور اس کا نبی بیان فرماتا ہے، ان کی نوعیت، ان کی کیفیت، ان کی جو کمیت وہ مختلف ہوتی ہے. اور اس کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے غیر لوگوں سے جو کہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ رہتا ہی نہیں ہے. اس طرح مثلا اس خاتون نے اگر ایک پیش گوئی کر دی، یہ بمقابل اس کے مسیح سامنے ہزاروں کی ہیں. تو اس طرح اس کا موازنہ کرنا، اور ہم ابھی آگے دیکھیں گے کہ کس طرح نہ صرف مسیح صاحب نے پیش گوئی فرمائی، اس کے بعد جو سلوک اللہ تعالیٰ کا مسیح صاحب کے ساتھ رہا، آپ کی جماعت کے ساتھ رہا، اور پہلے سے خبر مسیح صاحب نے کر دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا جماعت کی. وہ بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا سننے والوں کے لیے، خاص طور پر کہ ہم اس وقت ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے سر ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کشفاً حضرت اقدس مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو ایک واقعہ کے ذریعے کے بارے میں خبر دی، اور وہ خبر اس رنگ میں تھی کہ آپ نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں، اور یہ حضور نے خود اپنا تحریر فرمایا، اپنا جو ہے تجربہ، حضور نے فرمایا کہ آپ نے کشف میں دیکھا کہ بعض خدا تعالیٰ کے ملائکہ بعض مقامات پنجاب میں ایک سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ پودے نہایت بد شکل اور خوفناک نظر آتے ہیں اور چھوٹے قد کے ہیں. پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے عالم کشف میں ہی بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہیں. تو اس طرح کر کے خاص طور پر دیکھیں پنجاب میں یہ ایک اور وضاحت ہو جائے کہ جو یہ طاعون آئی تھی، اس کا یہ 1898 میں ہم نے خدا تعالیٰ سے علم پایا کہ پنجاب کے علاقے میں، لیکن اس کی جو مختلف حالت جو ہے یہ پہلے بامبے میں یا مختلف مقامات میں تھی، لیکن یہ خبر پانا کہ یہاں پہ آئے گی اور بہت شدت سے آئے گی، اور اس کی پیش خیمے ہو رہے ہیں خدا تعالیٰ کی خاص تقدیر کے ساتھ، یہ ایک قابل ذکر بات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روز حضرت مسیح صاحب نے اس کشف کو نہ صرف اپنے پاس رکھا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو بعد میں ہو سکتا ہے حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ مجھے یہ کشف ہوا تھا. حضور نے یہ اشتہار تحریر فرمایا اور اس کی اشتہار کی تشہیر فرمائی تاکہ لوگوں کو ایک پہلے سے خبر مل جائے، اور یہ بھی ثبوت عیاں ہو جائے کہ یہ خبر جو اللہ تعالیٰ نے طاعون کے آنے سے قبل ہی حضرت مسیح ہم کو دے دی تھی. تو چنانچہ یہ اشتہار جو ہے اشتہار کی شکل میں مختلف مقامات پہ بھجوایا گیا، اس کی تشہیر ہوئی تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سبق حاصل ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہر معاملے میں ہی یہ ایک ان کی روایت ہی رہی ہے علماء کرام کی، جو یہ مخالفین حضرت مسیح السلام تھے. مذہبی اختلاف تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان معاملات میں بھی اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے عبرت پکڑتے یا فائدہ اٹھاتے یا چلیں خاموش ہی ہو جاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے برعکس حضور کا استہزاء کرنا شروع کر دیا. اور مثلا ایک پیسے اخبار میں ایک تحریر درج ہے، وہ لکھتا ہے کہ جی مرزا اسی طرح لوگوں کو ڈرایا کرتا ہے، دیکھ لینا خود ہی طاعون اس کو ہوگی. تو نعوذ باللہ. تو اس طرح کر کے لوگوں کو ورغلانا اور بھڑکانا جو صداقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور یہ ان کا رویہ رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی عرصے میں، یہ 1898 میں حضور نے یہ اشتہار دیا، چند ہی عرصے میں پہلا واقعہ جو ہے وہ ہوشیار پور ایک گاؤں یا قصبہ تھا اس وقت، وہاں پہ رونما ہوا. اس کے علاوہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی، لیکن اس وقت بھی 1900 یعنی کہ 1-2 میں اس قدر نہیں تھی. اور لوگوں نے پھر مذاق اڑایا کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بہت زیادہ جگہوں پہ ہو رہی ہے، مختلف مقامات میں ہوگی، یہ تو صرف 1-2 اضلاع ہی ہوئے ہیں پنجاب میں. تو یہ بھی ان کی نعوذ باللہ ان کے مطابق
ایک جھوٹی پیش گوئی. تو ربی لیکن صاحب اب یہاں پر ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، جو یہ ایک عام روایت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو ہمیشہ جو وہ اس علاقے کے جو ہوتے ہیں نا، ہم ذرا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں یا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم علم والے ہیں، وہ ہمیشہ آنے والے نبی کا مذاق ہی اڑایا کرتے ہیں. اب قرآن میں سورہ انبیاء کھولیں، اب میں یہاں پر دعوت دوں گا اپنے سامعین کو کہ وہ قرآن میں سورہ انبیاء کھولیں، آپ کو سارے انبیاء کے ساتھ یہی جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب کہتے ہیں اللہ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اب جیسے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور یہ بات میں کہتا ہوں بہت کم جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو پتہ ہوگی کہ جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، تو جتنے بھی لوگ تھے، وہ جتنے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ سارے ہنستے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کا تو اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم بھی جو تھے وہ فوت ہوئے تھے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا. تو وہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے جی ان کا دشمن، ان کا اچھا اللہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی ان کا دشمن ابتر رہے گا. اب عرب جو بھائی جانتے ہیں ابتر کے بارے میں، کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی اس کی آگے نسل نہیں چلے گی. تو یہ کہتے تھے کہ یہ سورہ کوثر میں ان کا رب اچھا ہے جو نازل کر رہا ہے کہ ان کا دشمن ابتر ہوگا، دیکھو ہمارے ان کے تو سارے دشمنوں کے اتنے بیٹے ہیں، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. تو ایسی پھر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی آیت نازل کی، اور وہ سارا مضمون ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی پیش گوئی بتائی جاتی ہے، یا اللہ کی طرف سے قرآن کی کبھی بھی آیت نازل ہوئی، پہلے جب نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دوسرے انبیاء پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا تھا، جیسے ایک وہ جو ہے وہ ایک اونٹنی کی کونچے کاٹنے والا واقعہ ہے قرآن میں، تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. تو ہمیشہ جو اس دور کے علماء یا جو بڑے امیر ہوتے ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہی مذاق جو ہے وہ پھر جب امام مہدی آتے ہیں تو ان کے امام مہدی آتے ہیں اعظم مرزا صاحب، تو ان کے ساتھ بھی یہی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اچھا اللہ کی طرف سے پیش گوئی ہے تو جھوٹی پیش گوئی کر رہا ہے، ایسے ہونا تھا ویسے ہونا تھا. ابھی آپ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اور ڈیٹیل سے سنیں، اور ربی صاحب اور چیزیں بھی بیان کریں گے، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. آپ نے تو ہم جانتے ہیں، جیسے ہم پاکستان انڈیا میں جو اردو یا ہندی جاننے والے ہیں جو یا امریکہ میں بھی جاننے والے ہیں، کہ جب بھی کوئی پولیٹیشین اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتا ہے اور وہ اس کی جو ہے وہ بات پکڑی جائے پریس میں یا کوئی بات پکڑی جائے تو وہ اس کو فوراً ڈیٹریکٹ کرتا ہے. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف سے پیش گوئی میں بات کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اس سے ریٹریکٹ نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ثابت کرنے کا طریقہ ہے کہ جب انہوں نے پیش گوئی کی تو اب وہ 1898 میں پیش گوئی کرتے ہیں اور 1902 تک اتنی نہیں پھیل رہی، جیسے مربی صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنی نہیں پھیل رہی تعاون، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ 4 سال میں وہ ریٹریکٹ کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اچھا جی اچھا ایسے نہیں ہوگا، اچھا کسی اور طریقے سے ہوگا، میں نے کچھ اور کہا ہوگا یا میرے سے غلط چھپ گیا ہوگا. ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو پہنچی تھی، اور جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بات سنتا ہے. جی مربی صاحب آگے لے کے چلیے. جی بالکل بالکل، بہت آسان رنگ میں آپ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا بھی بالکل وہی معاملہ ہوا کہ جس طرح یعنی کہ پنجاب میں آئی تو صحیح تعاون حضرت کی پیش گوئی کے عین مطابق، لیکن کیونکہ اس کی شدت وہ نہیں تھی جو کہ وہ سمجھ رہے تھے، اور ویسے بھی مخالفین کو ایک بس اعتراض چاہیے ہوتا ہے، اعتراض برائے اعتراض، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، تمسخر اڑانا شروع کر دیا مسلم صاحب کا کہ پیش گوئی کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، کہ دیکھیں یہ اچھے نبی ہیں، ان کو صحیح خبر بھی نہیں ملی. تو دوبارہ پھر مسلم صاحب نے یہ 17 مارچ 1901 میں دوبارہ حضور نے تنبیہ ان لوگوں کو کی کہ ابھی بھی وقت ہے، اور حضور فرماتے ہیں، اگین یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 میں چھپا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں 1901 میں، سو اے عزیزو، اسی غرض سے پھر یہ اشتہار شائع کرتا ہوں کہ سنبھل جاؤ اور خدا سے ڈرو اور ایک پاک تبدیلی دکھلاؤ تا تم پر خدا رحم کرے، اور وہ بلا جو بہت نزدیک آ گئی ہے خدا اس کو نابود کر دے. اے غافلو، یہ ہنسی اور ٹھٹے کا وقت نہیں ہے، یہ وہ بلا ہے جو آسمان سے آتی ہے اور صرف آسمان کے خدا کے حکم سے دور ہوتی ہے. تو یہ جو خاص طور پر تعاون تھی، یہ تو خدا تعالیٰ کے اذن سے اور ایک
نبی کے سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے آئی تھی، اس لیے مسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے یہ آفت، اور یہ اسی کے حکم سے ہی دور ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اس کے اوپر پھر مخالفت میں بڑھتے گئے، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ 1902 میں اس قدر اس وبا کا اثر اس پنجاب کے علاقے میں ہوا، اس قدر ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے، اور بہت دردناک حالات جو بیان کیے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے اوپر جو ہے وہ لرزہ طاری جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ گھروں میں لاشیں پڑی پڑی سڑ گئی کیونکہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، گھر کے گھر برباد ہو گئے۔ اور یہ اس میں ایک اور بہت بڑا نشان ہے، دیکھیں جب کوئی وبا آتی ہے، ابھی پینڈیمک میں ہم گزر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ وائرس اور دی وائرس از بلائنڈ، یہاں پہ آج کے خاص طور پہ کہتے ہیں وائرس از بلائنڈ، اٹ ڈزنٹ سی کلرز، رائٹ؟ لیکن یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب کہہ لیں کہ کرشمہ ہے خدا تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح السلام کو نہ صرف یہ بتایا کہ وبا آئے گی، بلکہ یہ بھی بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ماننے والے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ مسیح السلام نے ایک رسالہ دافع البلا کے نام سے آج کل ہماری جماعت میں کشتی نوح کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بذات خود بھی ایک پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو محفوظ رکھوں گا، یا جو بھی تمہارے گھر میں ہوگا، تمہارے اہل خانہ ہیں، وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے۔ انی احافظ کل من فی الدار و احافظ کا خاصہ، کہ خاص طور پر تمہیں حفاظت میں رکھوں گا اور تمہارے جو بھی در میں، اور مسیح صاحب نے فرمایا یہ جو میرا دار ہے، اس لفظ سے مراد تمام جماعت ہے جو بھی میرے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ حضور نے یہ ایک کتاب شائع فرمائی، اور اس میں حکومت کی کوششوں اور کاوشوں کو سراہا، اور جو اس وقت بھی ویکسین نکلی، جس طرح بھی ویکسین ہے، یہ ویکسین اس وقت میں نکلا، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہم حکومت کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کی ہم قدر کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے روک نہ ہوتی تو ہم سب سے پہلے یہ ٹیکہ لگواتے اور یہ علاج کرواتے، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نشان بنانا تھا میرے لیے اور میری جماعت کے لیے اور دنیا کے لیے، اس لیے میں اور میری جماعت یہ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے، اور یہ کشتی نوح میں ہے، اور اس وجہ سے یہ کتنا عظیم نشان ہے آپ دیکھیں۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے، لیکن جو احمدی خاندان تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی غیر معمولی طور پہ، ایک چیز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کے اندر ایک آپ کے صحابی تھے مولوی محمد علی صاحب، وہ بعد میں گو کہ انہوں نے ایک ابتلا میں پڑ گئے اور ان کے اوپر ابتلا آیا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے 1901-2 میں، آپ کی اپنی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے لگی، اور جو سمٹمز کہتے ہیں نا ہمیں، سمٹمز جو ان کو ہونے لگے رونما، وہ وہی تھے جو کہ ایک تعاون کے شدہ شخص کے ہوتے ہیں، اور یہ قادیان میں تھے۔ ایک طرف الہام تھا اور دعویٰ تھا مسیح السلام کی سچائی کا، ایک طرف یہ حالت تھی ان کی۔ اب مسیح السلام ان کو ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اعلان کر دیتا ہوں کہ میں آپ کی جماعت میں سے نہیں ہوں، تاکہ میری موت کے بعد آپ کے اوپر زد نہ آئے۔ تو حضرت مسیح موعود السلام کا آگے کیا جواب تھا؟ نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ ان الفاظ میں حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ، کہ فرمایا کہ بے شک سمٹم ظاہر ہو رہے ہیں، اور ایک واضح چیز ہے جو مریض وہ خود مانا ہوا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، لیکن فرمایا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ لمبا عرصہ زندہ رہے مولوی محمد علی صاحب، خلافت ثانیہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کا، خدا تعالیٰ کی ذات کا، اور آپ کے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اپنے مسیح پاک سے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں آخر میں اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ نے کچھ کہنا ہے یہاں پہ آپ آگے لے کے چلیں گے ضرور، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں ایک دو چیزیں جو میرے سامنے ابھی میں اپنے سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں۔ ایک چیز جو میں نے ابھی عرض کی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے پیش گوئیاں پاتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 3-3.5 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے اور اتنی نہیں پھیلتی، تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جی میں نے غلطی سے کچھ کہہ دیا تھا یا ایسی کوئی بات ہو گئی تھی، بلکہ وہ اسی پر قائم رہے، بلکہ پھر تنبیہ، جیسے وہ آپ نے فرمایا
کہ آپ نے پھر تنبیہ جو ہے وہ شائع کی کہ اچھا جی اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے بچ جاؤ. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم استغفار کرو تو ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کے اثرات سے بھی بچا لے. یعنی یہاں پر ایک بڑی اہم دعا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اچھا یہ ہم گناہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے جو دین کا مطالعہ کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان کے اوپر کوئی بلا آتی ہے تو وہ جب کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے میری تعظیم کی, اور جب جو ہے اللہ نے مجھے عطا کی, اور جب جو ہے وہ کوئی برائی آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے برا کام میں نے کیا ہوگا تبھی میرے اوپر بلا آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ جب تم استغفار کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, تو ساتھ یہ بھی اپنے دل سے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کرو یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں, میرے گناہوں سے مجھے ان گناہوں کے اثرات سے بچا, ان بلاؤں سے جو میں نے اپنے لیے خود تیار کر لی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اللہ پہ بار ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو ربی صاحب نے جیسے بیان فرمایا کہ ایک طرف تو ایک ایسی پیش گوئی ہو رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ جو کہ 3.5 سال تک اتنی نہیں چل رہی ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں پھیل رہی ہے طاعون, اور پھر وہ اس کے اوپر پھر تنبیہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب طاعون تیزی سے پکڑتی ہے, تیزی ہوتی ہے, اور گاؤں جیسے مربی صاحب نے فرمایا کہ گاؤں جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں, تو اس وقت جیسے عام جو ہے جیسے اب آج کل کووڈ ہے تو اس میں ہر کوئی جو ہے وہ ماسک لگا رہا ہے, ویکسین لگوا رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, سارے وہ تحفظات کرتا پھر رہا ہے. وہاں پہ ایک اور پیشگوئی ایک اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیشگوئی آ جاتی ہے کہ جی اگر جو تیرے دار میں ہوگا وہ بچایا جائے گا. اب یعنی ایک پیشگوئی, اس کے اوپر ایک اور پیشگوئی, اس کے اوپر ایک اور پیشگوئی, یعنی کوئی بندہ کبھی بھی ان تمام باتوں کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے. اب اگر تو وہ جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ, تو پہلے تو جیسے ہی طاعون نے اپنا زور پکڑا تھا, اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ اچھا جی انہوں نے ایسے ہی جی کوئی پیشگوئی سنا دی اور ان کی بات چل پڑی اور ان کے پیچھے طاعون آ گئی, تو اگر تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو پھر طاعون میں یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اچھا جی اللہ نے فرمایا کہ میرے دار میں جو ہوگا وہ بچایا جائے گا. اور پھر جیسے وہ انہوں نے ربی صاحب نے وہ مولوی صاحب کی ایگزامپل پیش کی جس میں حضرت مسیح اسلام کا اتنا تاریخی جملہ ہے کہ اگر یہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں. یعنی ایک ایسی اللہ پہ اعتبار اور ایسا اللہ نے ان کی سچائی ثابت کی کہ اب کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ نہیں سکتا کہ اچھا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جو بھی انہوں نے وہ باتیں کی اپنی طرف سے کر دی, اور پھر وہ اپنا بچاؤ کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ اچھا جی حکومت جو ہے اب جو ہے وہ ویکسین بنا رہی ہے, میں فٹافٹ ویکسین تو لگواؤں, کم از کم میں تو بچوں, باقی تو سارے بعد میں بچیں گے. وہ اپنے تمام ماننے والوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ اچھا نہیں, اللہ نے کہا کہ جو میرے دار میں آگا. اس سے بڑھ کر اللہ پر اعتبار کرنا اور اللہ کے طرف سے ہونا, میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت پڑے گی کہ جی مجھے فلانی جو ہے وہ ثبوت چاہیے یا فلانا نشان چاہیے یا فلانا معجزہ چاہیے, میں پھر حضرت مسیح اسلام پہ ایمان لاؤں گا. اور پھر ایک اور بات جو کہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نبی آتا ہے تو وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا کہ اچھا جی کوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور وہ اس کو لوگ کیا کہیں گے. وہ ان کو برداشت کرتا ہے, ان کی ساری باتوں کو سنتا ہے, اور اس کے اوپر وہ ان کو پھر بھی وارن کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ. اور آج بھی میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ چاہے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور جب اطاعت کرنی پڑے گی تو اطاعت میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمائی ہے کہ جب امام مہدی آ جائے تو تمہیں چاہے پہاڑوں کے اوپر سے کونیوں کے بل, گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گھسٹ کے جانا پڑے, اگر تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہ ہو تو جاؤ اور اس کو سلام کرو, یعنی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو, اس کی بیعت کرو. تو اگر آپ کو اس واقعے کو سننے کے بعد, اور جو پیچھے بھی ہم نے پیشگوئیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر آپ کو اب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ثابت نہیں ہو رہی ہے, تو پھر ہم آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی واضح باتیں سامنے آنے کے بعد بھی ہم اب جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا قبول نہ کریں, اور پھر بھی ہم دعوے کرتے رہیں کہ نہیں جی ہمارے جو علماء نے کہا ہے وہ سچ ہے. تو پھر اگر آپ کے علماء نے وہ کہا سچ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعید سنائی ہے کہ وہ اللہ نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا, یا وعید سنائی ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا.
وہ یہی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جی جو میرے علماء کہتے ہیں یا جو میرا نفس کہتا ہے وہ صحیح ہے، باقی میں نہیں مانتا کہ باقی چیزوں کو، یعنی اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور ان طریقوں کو نہیں مانتا، بلکہ اپنا دین بنا کے بیٹھا ہوں. جی نبی صاحب آپ باقی یہ بات تو ہم نہیں باتیں نہیں، بہت اسی کے ساتھ چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ سامعین کو بات سمجھ آئے. اب ہم آگے اگلے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل نہیں امین، بالکل آپ نے جائز اور ضروری بات کہی ہے، اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا. اور اس کے علاوہ میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، تقریباً ہمارے پاس 4-5 منٹ ہی رہتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ مسیح السلام نے نہ صرف یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، اس نے مجھے وعدہ کیا ہے اور میرے ماننے والوں کی، ساتھ میں ایک چیلنج بھی، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی بھی آپ کو اپنی بھی، اور کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکتا کوئی احمدی ہو جو حقیقی احمدی ہو اور وہ اس کو ہلاک ہو اس وجہ سے، تو بہت بڑا نشان. اس کے علاوہ حضور نے ایک اور فرمایا کہ چیلنج دیا تمام مخالفین کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر سکتے ہو، ایسا دعویٰ تم کر دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تعاون سے حفاظت میں رکھے گا اور تمہارے ماننے والوں یا اہل و عیال کو بچائے گا. اتنا دعویٰ ہی کر دو، اشتہار اس کا دے دو تو میں تمہیں اولیاء اللہ مان لوں گا. لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کوئی نہیں، آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تعاون نہیں ہو، یعنی کہ ابھی پینڈیمک میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کووڈ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت مسیح السلام کا ایک تحریر ہے، اگر وہ حصہ پڑھ دوں. وقت بتا دیں کتنا ہے آپ کے؟ تقریباً 2.5 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس. چلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں جس قدر ہو سکے. تو اس میں حضور فرماتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح السلام کس قسم کی جماعت تیار کرنا چاہتے تھے، اور یہ اسی کشتی نوح سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی اور جس پر پڑتی ہے اس کو دونوں جہانوں کی میں بے کنی کر دیتی ہے. تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کی پاتال تک نظر ہے. کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو تم ساری روشنی کو دور کر، وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی. اور اگر تمہاری کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں جو قبول کے لائق ہو. ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا. تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تاکہ تم بخشے جاؤ. اور آگے اس طرح کر کے مسیح السلام بہت دلچسپ یہ ہے. میں درخواست کروں گا ہماری تعلیم کے نام سے اگر آپ سرچ کریں تو یہ پڑھنے کے لائق ہے یہ پوری کتاب، اور خاص طور پر یہ جو حصہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا. جزاک اللہ مولوی صاحب، بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور جو چھوٹا سا نقطہ میں سامنے رکھتا چلوں سامعین کے لیے، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ انگریزوں کے خود کاشتہ پودا تھے، تو اگر وہ خود کاشتہ پودا تھے تو انہوں نے ویکسین تو نہیں لگوائی. یہ بھی ایک جو ہے ان کی سچائی کا ثبوت ہے کہ اگر تو وہ انگریزوں کی طرف سے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے پیش گوئی ہیں اسلام کو دفاع کرنے کے لیے کیوں پیش کر رہے تھے، اسلام کے دفاع کے لیے کیوں پیش کر رہے تھے؟ اور پھر اگر وہ انگریزوں کی طرف سے تو سب سے پہلے بڑھ کے انہیں ویکسین لگوانی چاہیے تھی اور اپنی جماعت کو کہنا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک اور نقطہ ہے جو کہ سمجھ میں آنے والی ہے بات ہے. اسی کے ساتھ ہی سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو 11:30 بجے اسی طرح کیلیف AM 900 کے اوپر آپ کو پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے نمبر 214324609337 پر کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.